آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی۔ ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا، جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے، تو انہیں پکڑ لیا گیا، اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو ہے وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے۔ اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں، فرماتے ثمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں تو ٹھیک ہے، میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا، میری بھی نیت تو ایسی ہی تھی، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، سبحان اللہ، مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جو اخلاق دیکھے تھے، جو جلوہ دیکھا تھا، جو ادائیں دیکھی تھی، حضرت ثمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں پر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے، اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خود حضرت ثمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں، ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں۔ وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کانا من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ کہتے خدا کی قسم، جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں
جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی، قید سے رہا تو ہوئے، مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے، دوبارہ گناہگار نہ رہے، بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔